ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 8 کے اہم نکات اور مشقی سوالات حل کرنے والے ہیں۔ اہم نکات میں پہلا اہم نکتہ ہے کہ حرارت انرجی کی ایک قسم ہے۔ حرارت انرجی کی ایک قسم ہے۔ حرارت ہمیشہ نسبتاً زیادہ ٹمپریچر والے جسم سے کم ٹمپریچر والے جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ حرارت زیادہ ٹمپریچر والے جسم سے کم ٹمپریچر والے جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس لوہے کے اگر دو راڈ ہوں، دو سلاخیں ہوں، ایک گرم ہو اور ایک ٹھنڈی، اور ان دونوں کو آپ آپس میں ٹچ کریں تو حرارت گرم سلاخ سے ٹھنڈی سلاخ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ اس وقت تک منتقل ہوتی رہیں گی، حرارت اس وقت تک گرم سے ٹھنڈے کی طرف شفٹ ہوتی رہے گی جب تک دونوں کا ٹیمپریچر سیم نہیں ہو جاتا، برابر نہیں ہو جاتا۔ تو حرارت انرجی کی ایک قسم ہے۔ حرارت ہمیشہ نسبتاً زیادہ ٹیمپریچر والے جسم سے کم ٹیمپریچر والے جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ ذرات کے اپنی جگہ سے حقیقی طور پر حرکت کیے بغیر مادہ میں حرارت منتقل ہونا کنڈکشن کہلاتا ہے۔ ذرات کے اپنی جگہ سے حقیقی طور پر یعنی واقعی حرکت کیے بغیر مادہ میں حرارت منتقل ہونا کنڈکشن کہلاتا ہے۔ حرارت کی ایسی منتقلی جس میں میڈیم کے مالیکیول حرارت جذب کرنے کے لیے حقیقتاً حرارتی انرجی کے منبع کی طرف جائیں اور پھر اس سے دور چلے جائیں، کنویکشن کہلاتی ہے۔ تو یہ کنڈکشن اور کنویکشن میں فرق ہے کہ کنڈکشن میں ذرات اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے اور کنویکشن میں میڈیم کے مالیکیول یا ذرات اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں۔ دونوں اجسام کی درمیانی جگہ کو گرم کیے بغیر حرارت کی گرم جسم سے براہ راست ٹھنڈے جسم کو منتقلی ریڈیشن کہلاتی ہے۔ جیسے سورج سے حرارت خلا کو گرم کیے بغیر زمین تک منتقل ہوتی ہے۔ سورج گرم ہے، زمین ٹھنڈی ہے۔ سورج سے حرارت یا گرمی یا ٹیمپریچر یا تپش یا ہیٹ زمین تک پہنچتی ہے، لیکن راستے میں جو خلا ہے اس کو وہ گرم نہیں کرتی، تو یہ عمل ریڈیشن کہلاتا ہے۔ ٹھوس مائعات اور گیسوں میں کنڈکشن ہوتی ہے، البتہ دھاتیں حرارت کی بہتر کنڈکٹرز ہوتی ہیں۔ ٹھوس مائعات اور گیسوں میں کنڈکشن ہوتی ہے، البتہ دھاتیں حرارت کی بہتر کنڈکٹر ہوتی ہیں۔ یعنی کہ کنڈکشن یعنی حرارت کو کنڈکٹ کرنے کا عمل، گزارنے کا عمل، پاس کرنے کا عمل ٹھوس میں بھی ہوتا ہے، مائع میں بھی اور گیسوں میں بھی، لیکن دھاتیں حرارت کی بہتر کنڈکٹر ہوتی ہیں، یعنی دھاتوں سے حرارت زیادہ اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ کنویکشن صرف مائعات اور گیسوں میں ہوتی ہے۔ کنویکشن ٹھوس میں نہیں ہو سکتی، یہ صرف مائع اور گیس میں ہوتی ہے۔ ریڈیشن کو انرجی منتقل کرنے کے لیے کسی مادی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے سورج اور زمین کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، خلا ہے، خالی جگہ ہے، پھر بھی اس کی ہیٹ سورج کی زمین تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل ریڈیشن کے ذریعے ہوتا ہے، اور ریڈیشن کو کسی مادی واسطے کی یعنی کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھے اور ناقص کنڈکٹر ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھے کنڈکٹر ہمیں بجلی اور حرارت کی بہتر فراہمی مہیا کرتے ہیں، اور برے کنڈکٹر ہمیں بجلی کے جھٹکے سے اور اس طرح کے نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کنویکشن ہواؤں اور سمندری لہروں کا باعث بنتی ہے۔ ہوائیں کنویکشن کی وجہ سے چلتی ہیں اور سمندروں میں لہریں بھی کنویکشن کی وجہ سے بنتی ہیں۔ سورج سے حرارت ہم تک ریڈیشن کے ذریعے پہنچتی ہے۔ ریڈیشن کا عمل ہے جس کے ذریعے سورج سے حرارت ہم تک پہنچتی ہے۔ درمیان میں جو چیز آتی ہے اس کو وہ گرم نہیں کرتی، درمیانی جگہ کو گرم کیے بغیر گرم جسم سے ٹھنڈے جسم تک حرارت منتقل ہوتی ہے، اس کو ریڈیشن کہتے ہیں۔ کچھ پرندے ہوا میں کنویکشن کرنٹ سے فائدہ حاصل کر کے گھنٹوں ہوا میں پرواز کرتے ہیں، یعنی ہوا سے ہی وہ انرجی حاصل کرتے رہتے ہیں
اور ہوا میں پرواز کرتے رہتے ہیں۔ حرارت کا اچھا ریڈیٹر حرارت کا اچھا جاذب بھی ہوتا ہے۔ حرارت کا اچھا ریڈیٹر حرارت کا اچھا جاذب ہوتا ہے، یعنی کہ حرارت اس میں اتنی ہی اچھی طرح جذب بھی ہو سکتی ہے۔ ویکیوم فلاسک چیزوں کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے کے لیے کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن کے ذریعے حرارت کی منتقلی کو کم کر دیتی ہے۔ ویکیوم فلاسک یعنی تھرموس جو ہوتی ہے، چیزوں کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے کے لیے کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن یعنی حرارت منتقل کرنے کے جو تینوں طریقے ہیں، تینوں کے ذریعے حرارت کی منتقلی کو کم کر دیتی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ حرارت کو منتقل نہیں ہونے دیتی۔ خالی جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ مالیکیولز کی حرکت سے حرارت کی منتقلی کنویکشن کہلاتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ مالیکیولز کی حرکت سے حرارت کی منتقلی کنویکشن کہلاتی ہے۔ مشروبات کا ٹمپریچر برقرار رکھتی ہے، کنڈکشن مشروبات کا ٹمپریچر برقرار رکھتی ہے، جیسے ویکیوم فلاسک میں یا تھرماس وغیرہ میں ہوتا ہے۔ ٹھنڈی چیز ڈالیں گے تو ٹھنڈی رہے گی، گرم چیز ڈالیں گے تو گرم رہے گی، یعنی ٹمپریچر برقرار رہے گا، اس کو کنڈکشن کہتے ہیں۔ مالیکیولز کے منبع سے براہ راست رابطہ سے حرارت کی منتقلی ریڈیشن کہلاتی ہے۔ منبع یعنی جہاں سے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے، جہاں سے پھوٹ رہی ہے، جہاں سے نکل رہی ہے، جہاں سے چل رہی ہے، جہاں سے آ رہی ہے، وہاں اس سے رابطہ سے حرارت کی منتقلی۔ رابطہ یعنی آگے وہ چیز حرارت جہاں پہ جا رہی ہے، جیسے سورج سے زمین کی طرف آتی ہے، براہ راست آ جاتی ہے، راستے میں اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کو ریڈیشن کہتے ہیں۔ وہ سطح جو حرارت کو بہتر طور پر جذب اور خارج کرتی ہے، سیاہ رنگ کی سطح۔ سیاہ رنگ کی سطح حرارت کو جذب بھی زیادہ کرتی ہے اور خارج بھی زیادہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دھوپ میں دو کاریں اکٹھی کھڑی ہوں، ایک کا رنگ سفید اور ایک کا رنگ سیاہ ہو، اور دونوں ایک ہی جتنے وقت سے وہاں کھڑی ہوں، تو آپ اگر ان کو جا کے ہاتھ لگائیں تو جو سیاہ رنگ کی کار ہوگی وہ زیادہ گرم ہوگی، اور جو سفید رنگ کی کار ہوگی وہ کم گرم ہوگی، اس لیے کہ سیاہ یا کالا رنگ حرارت کو زیادہ جذب کرتا ہے۔ MCQs، جب ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں گرمی محسوس ہونے کی وجہ ہے ریڈیشن۔ ریڈیشن کی وجہ سے ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ گرم ہوا کس وجہ سے اوپر اٹھتی ہے؟ کنویکشن کی وجہ سے۔ گرم ہوا کنویکشن کی وجہ سے اوپر اٹھتی ہے۔ ایک دھاتی چمچ گرم پانی کے کپ میں رکھنے سے گرم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ ہے کنڈکشن۔ دھاتی چمچ جو بے شک ٹھنڈا ہو، اگر اس کو گرم پانی میں رکھ دیا جائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اتنا ہی گرم ہو جائے گا جتنا وہ پانی گرم ہوگا، تو اس عمل کو کنڈکشن کہتے ہیں۔ ایک ویکیوم فلاسک میں خلا حرارتی منتقلی کے کس طریقے کو روکتی ہے؟ ویکیوم فلاسک میں خلا حرارتی منتقلی کے سارے طریقوں کو روکتی ہے۔ کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن سارے طریقوں کو روکتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک آپشن ہونی چاہیے، یہ تمام یا تینوں یا سارے طریقے، وہ آپشن نہیں ہے، اس لیے میں نے سب پہ نشان لگا دیا۔ جب کسی جھیل میں گرم پانی اوپر کی طرف اور ٹھنڈا پانی نیچے کی طرف حرکت کرے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کنویکشن ہو رہی ہوتی ہے، کنویکشن۔ جھیل میں اوپر اگر برف بھی جمی ہوئی ہو تو نیچے پانی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا اوپر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو گرم پانی اوپر کی طرف آ جاتا ہے، ٹھنڈا پانی نیچے چلا جاتا ہے، یہ عمل کنویکشن کہلاتا ہے۔ حرارتی انرجی ایک میٹیریل سے صرف تب ہی منتقل ہو سکتی ہے جب دونوں میٹیریلز ہوں ٹھوس۔ حرارتی انرجی ایک میٹیریل سے صرف تب ہی منتقل ہو سکتی ہے جب دونوں میٹیریلز ہوں ٹھوس، یعنی کہ وہ ٹھوس سے مائع میں منتقل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ٹھوس سے گیس میں منتقل ہو سکتی ہے، ٹھوس سے ٹھوس میں ہی منتقل ہوگی۔ ہوا چلنے کی وجہ ہے حرارت کی کنویکشن۔ ہوا چلنے کی وجہ حرارت کی کنویکشن۔
कौन सा रंग हरारत का अच्छा रिफ्लेक्टर है? सफ़ेद। सफ़ेद रंग हरारत का अच्छा रिफ्लेक्टर है, जो हरारत को रिफ्लेक्ट कर देता है, मुनक्किस कर देता है। अगर दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के हामिल अजसाम एक दूसरे को छू रहे हों तो हरारती एनर्जी गर्म जिस्म से मुंतकिल होती है। यानी कि लोहे के दो रॉड या कोई सी लोहे की दो चीज़ें आप आपस में टकराएं तो दर्जे हरारत जो होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। सवालात: हम खाना पकाने के लिए धाती बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम खाना पकाने के लिए धाती बर्तन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि धातें अच्छी कंडक्टर होती हैं और इनमें से हरारत आसानी से गुजर जाती है। धातों में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हरारत को मुंतकिल करने के लिए मददगार हैं। कन्वेक्शन करंट क्या है? पानी या हवा के मॉलिक्यूलों की ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हरकत कन्वेक्शन करंट कहलाती है। पानी या हवा के मॉलिक्यूलों की ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हरकत कन्वेक्शन करंट कहलाती है। कौन सी सतहें हरारत ज़्यादा जज़ब करती हैं? स्याह रंग की सतहें हरारत की अच्छी जाज़ब होती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हरारत जज़ब करती हैं। स्याह रंग, ब्लैक कलर, काले रंग की सतह हरारत ज़्यादा जज़ब करती है। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े और कंबल क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऊनी कपड़े और कंबल हरारत की मुंतकिली की रफ्तार को कम कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऊन हवा को अपने अंदर बंद कर लेती है। इस तरह ऊन के साथ हवा की एक तह बन जाती है। हरारत की नाकिस कंडक्टर होने की वजह से हवा की ये तह ऊनी कपड़ों में हरारत की मुंतकिली को काफ़ी हद तक कम कर देती है। हवा भी हरारत की नाकिस कंडक्टर होती है। परिंदे की हवा की तहों पर परवाज़ में क्या चीज़ मुफीद है? परिंदे की हवा की तहों पर परवाज़ में कन्वेक्शन करंट्स मुफीद हैं। कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही वो परवाज़ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अगले चैप्टर के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।